آپ کی اکانومی تباہ کن ہے. آپ کو جو پیسے دے آپ لپک کے پیسے لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں. سعودی عربیہ کا دماغ میں اور یو اے ای کے دماغ میں ان کا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ خرید سکتے ہیں. بہت سارے اسلامی ملک آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ شاید پاکستان پر بھی کہیں نہ کہیں سے دیکھا اندیکھا کوئی پریشر یا پھر انسینٹیوز, لالچ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو گھیرے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں پریشر ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں پریشر ہر وقت رہا ہے. امریکہ سے پریشر رہا ہے, اور اب سعودی عربیہ سے پریشر ہے. یو اے ای پتہ نہیں وہ پریشر ہے کہ نہیں, مگر سعودی عربیہ سے ضرور ہے. نہیں ہوتا تو کیوں ہم فکر مند کیوں ہیں کہ ہمارے ورکرز کو نکال دیتے سعودی عربیہ سے؟ ہم فکر مند کیوں ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا $1 بلین کیوں مانگا گیا تھا ہمارے سے, اور کیوں ہمیں جا کے فوراً چین سے لینا پڑا اور ان کے واپس کیا؟ کیوں؟ اور کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے کو پیٹرول کریڈٹ پہ نہیں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ کون کہ بالکل پریشر ہے. پریشر نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ کا مقصد یہ ہے جب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سٹانس لیا ہے اور ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے. ہم نے کیوں لیا یہ سٹانس؟ ہم نے اس لیے یہ سٹانس لیا کہ ہم نے, پوری دنیا نے سٹانس لیے. اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. ایک پیلسٹینین سٹیٹ ہوگا اور ایک اسرائیلی سٹیٹ ہوگا, اور وہ پیلسٹینین سٹیٹ وہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہو. موت ایٹن پیلسٹائن نہیں ہوگا. وہ پیلسٹائن ہوگا جو فلسطینی خود پی ایل اے اس کو مانتا ہے. وہ ہوگا اسٹیٹ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر وہ فیصلہ ہو تو پھر ہم اسرائیل کو مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ اپنا وعدہ سے ہٹ گئے تو آپ انڈیا کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں؟ آپ ہٹ گئے اور انڈیا کی کہہ رہے ہیں آپ پورا کریں کشمیر پہ. وہ کہے گا بھول جاؤ, تم نے تو کر لیا ہے, اب فنش فورگیٹ اٹ. دوسری بات کہ سعودی عربیہ جس دن سے وہ قائم میں آیا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں انہوں نے فلسطینیوں کو یہودیوں سے زیادہ نفرت کی ہے. اور اگر یہ بات نہیں مانتے لوگ تو ایک 7 پیج کا ایک خط ہے, گوگل کریں, علی عبداللہ صالح کو کنگ فیصل, جو سب سے زیادہ ہمارے خیال میں اسلامی پرو اسلام امہ تھا, اس کے خط پڑھیں آپ. اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن عمران صاحب, لوگ تو اب یہ بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کو اگر ہم نہیں بھی تسلیم کر رہے, باقی ساری دنیا تسلیم کر لے گی تو اسے کون سا فرق پڑے گا. لیکن اگر ہم ایموشنل اور ایک جو ہمارا نظریاتی پوائنٹ آف ویو اس کو ایک طرف رکھ کر پریکٹیکلی سوچیں تو الٹا ہمیں اس کو تسلیم کرنے سے شاید کچھ بہتر مفادات ضرور حاصل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو بائیڈن اور ان کے جو متوقع طور پہ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ 20 جنوری کے بعد ایران کے ساتھ جو پہلے والا معاہدہ تھا, جو اوباما انتظامیہ والا معاہدہ تھا, اس پہ پھر بات کر کے اس پہ ان سے وہ کرے گا. اب یہ ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے ایران کوئی ایسی غلطی کرے کہ اس طرح کا ریئیکشن دے کہ جس سے ان کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس پہ وہ اس کو ٹارگٹ کر سکے. تو اس میں پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو انہیں فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ نہیں, پاکستان صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان اصل میں ایسی پوزیشن میں ہے کہ پاکستان لیڈ کرتا ہے اسلام کو. وہ واحد دنیا کی ایٹمی طاقت بھی ہے, مسلم ایٹمی طاقت. سعودی عرب بھی اس وقت تک اگر کرنا بھی چاہے تو پاکستان کے بغیر وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ سارے جو معاملات ہیں, اس لیے بھی میں اس بات پہ ہلالی صاحب کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ جس ملک پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے زیادہ دباؤ اور پریشر ہوگا وہ پاکستانی ہے. ہلالی صاحب, آپ کا جو ایران اور اسرائیل کے معاملے پر عمران صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا, اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس سارے سلسلے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ 1990 میں مئی میں اسرائیل نے ہمارے نیوکلیئر ری ایکٹرز پہ حملہ کرنے والا تھا. ان کے پلینز ریڈ سی کے اوپر سے اڑ کے امرتسر میں لینڈ کرنا تھا, ریفیول کر کے کہوٹا کو انہوں نے بام کرنا تھا. دیکھیے, یہ لوگ ہیں, ان کو سمجھیے, تھوڑا سا انڈرسٹینڈ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو 50 دن ہے ٹرمپ, ٹرمپ, سعودی اور اسرائیل, انہوں نے کب سے یہ کیا ہوا ہے.
تو اسرائیل بس دیٹس انف، وہ کافی ہے ان کے لیے. دیکھیے میں اور آپ ویسے کو بھی بتا رہا دیکھیے ہوں یہ تو کہ سوال بن جاتا ہے نا لالی صاحب کہ بھئی آپ کیوں ٹھیکیدار بنے پڑے ہیں ہر جگہ لوگوں کے ساتھ پنگے لینے میں. ابھی تو یہ بھی خبر تھی کہ جب یہ 27 فروری والا واقعہ ہوا تھا، انڈیا نے جو پاکستان میں جیٹس بھیجنے کے لیے وہ جو 2-4 درخت گرائے تھے، اس میں بھی ہے کہ جی اسسٹنس تھی اسرائیل کی پوری. ریکگنیشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ہو کیوں رہی ہے بار بار یہ بات؟ اس لیے کہ آپ ایک ویک کنٹری ہیں، آپ ایک کمزور ملک ہیں، آپ کی اکانومی تباہ کن ہے. آپ کو جو پیسے دے آپ لپک کے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں. سعودی عربیہ کا دماغ میں اور یو اے ای کے دماغ میں ان کا بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ خرید سکتے ہیں. کچھ بھی کہو آپ ہاں کہتے ہیں. آپ کے جو سربراہ ہیں جو ادھر جاتے ہیں، اور آپ دیکھنا چاہیے ان کو کس طریقے سے کہتے ہیں مجھے ایک پلاٹ چاہیے، میں آپ کے ملک میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ غربت ہی ہر جگہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. تھرڈ ریٹ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں.